السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، رمضان ختم ہونے کے قریب ہے اور عید آنے والی ہے۔ بہت سے حضرات عید کی نماز کے طریقے کے تعلق سے پوچھ رہے ہیں، اس لیے کہ لاک ڈاؤن 4 کا اعلان ہو چکا ہے اور مسجدوں میں 4-5 لوگ ہی نماز ادا کر پائیں گے، تو باقی حضرات جو عید کی نماز ادا کریں گے تو اس کا طریقہ کیا ہے اور کس طریقے سے ادا کریں گے، تو اسی کے تعلق سے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور اسی کے تعلق سے یہ چیزیں ذکر کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عید کی جو نماز ہے وہ واجب ہے۔ جو شرطیں اور جو چیزیں جمعہ کی نماز کے واجب ہونے کے لیے ضروری تھی، وہی کہ وہی ساری شرطیں عید کی نماز کے واجب ہونے کے لیے بھی ضروری ہے۔ یعنی جس طریقے سے جمعہ کے لیے ایک امام اور 3 مقتدی کا ہونا ضروری ہے، اسی طریقے سے عید کی نماز پڑھنے کے لیے ایک امام اور 3 مقتدی کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے لیے باہر سے لوگوں کو جمع نہ کرے، باہر سے لوگوں کو نہ بلائے، اپنے گھر کے افراد ہی مل کر اس نماز کو ادا کر لے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عید کی نماز میں نہ اذان ہے نہ تکبیر ہے، اقامت جسے کہتے ہیں۔ جس طریقے سے دوسری نمازوں میں ہم اذان بھی کہتے ہیں، تکبیر بھی کہتے ہیں، عید کی نماز میں نہ اذان ہے نہ تکبیر ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ عید کی نماز کا جو وقت ہے وہ کب سے شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے، تو عید کی نماز کا وقت مکروہ وقت ختم ہو جانے کے بعد، سورج طلوع ہو جانے کے بعد مکروہ وقت جیسے ہی ختم ہوتا ہے تو جس کو ہم کہتے ہیں اشراق کا وقت ہو گیا، تو اس وقت سے لگا کر زوال کے وقت تک عید کی نماز کا وقت رہتا ہے۔ اس درمیان میں اب جب بھی عید کی نماز ادا کریں گے وہ ادا ہو جائے گی۔ چوتھی بات یہ ہے کہ عید کی نماز کا طریقہ کیا ہے۔ دیکھیے، عید کی نماز میں خطبہ اور نماز ہے۔ البتہ جمعہ میں جو خطبہ ہے وہ نماز سے پہلے ہوتا ہے اور عید میں جو خطبہ ہے وہ نماز کے بعد ہوتا ہے، یعنی پہلے نماز ادا کی جاوے گی اور اس کے بعد خطبہ ادا کیا جاوے گا۔ عید کی نماز کا طریقہ کیا ہے اس کو سن لیجئے کہ کس طریقے سے عید کی نماز کو ہمیں پڑھنی ہے۔ سب سے پہلے ہم نیت کریں گے جیسے عام نمازوں میں کرتے ہیں، اور نیت اس سے پہلے ویڈیو میں نے کہا دل کے ارادے کا نام ہے، یعنی آپ نے دل میں نیت کر لی کہ عید کی نماز پڑھ رہا ہوں، وہ انشاءاللہ ادا ہو جائے گی۔ زبانی استحضار کے لیے، نیت کو حاضر کرنے کے لیے اگر زبان سے یہ بھی پڑھ لیا ساتھ میں کہ نیت کرتا ہوں میں عید الفطر کی نماز واجب 6 زائد تکبیروں کے ساتھ واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر، پہلی مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر ہم اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے اور ناف کے نیچے باندھ لیں گے، اور اس کے بعد ہم ثنا پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے۔ پھر تیسری مرتبہ اپنے ہاتھوں کو اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے۔ پھر چوتھی مرتبہ اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے اور ہاتھوں کو باندھ لیں گے۔ قرات پڑھی جاوے گی، سورہ فاتحہ ہے اور سورت ہے، پھر اس کے بعد رکوع ہوگا، پھر اس کے بعد سجدہ ہوگا۔ یہ پہلی رکعت ختم ہوگی۔ دوسری رکعت کے لیے جب ہم کھڑے ہوں گے تو پہلے قرات ہوگی یعنی سورہ فاتحہ ہوگی، اور پھر اس کے بعد سورت پڑھی جاوے گی، اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے۔ پھر دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے۔ پھر تیسری مرتبہ ہاتھوں کو اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے، اور چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھوں کو نہیں اٹھانا ہے اور سیدھے رکوع میں چلے جانا ہے۔ رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، اور یہ پھر اس کے بعد اتحیات میں بیٹھیں گے، اور یہ ہماری نماز مکمل ہو گئی۔ نماز مکمل ہو جانے کے بعد پھر عید کا خطبہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں
تو مختصر سا خطبہ ویڈیو کے اخیر میں بھیج دیا جائے گا، اس میں سے دیکھ کر پڑھ لے وے، یا اگر وہ نہیں پڑھ سکتے تو پہلے خطبے میں سورہ فاتحہ پڑھ لے وے اور دوسرے خطبے کے اندر درود شریف پڑھ لے وے، اور اگر یہ بھی نہیں پڑھا تو یاد رکھے بغیر خطبے کے بھی عید کی نماز پڑھ لی تو نماز ادا ہو جاوے گی، نماز پر کوئی اثر نہیں، یعنی عید کی نماز ہماری ادا ہو جاوے گی۔ اس لیے جمعہ میں خطبہ واجب ہے اور عید کے اندر خطبہ جو ہے وہ سنت ہے۔ یہ 4 باتیں ہو گئی۔ 5ویں بات یہ ہے اور آخری بات یہ ہے کہ دیکھیے ایسے موقع پر عید کا دن ہوتا ہے اور خوشی کا موقع ہے، تو ہم بعض مرتبہ بلکہ ہر سال عید کے دن مصافحہ کرتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں، گلے ملتے ہیں، لیکن اس سال حالات ہمارے سامنے ہیں، اور تو اس سال ہم سلام پر اکتفا کرے، میسیج پر اکتفا کر لیوے، ہاتھ ملانے سے اور گلے ملنے سے پرہیز کرے اور بچنا یہ بہتر ہے۔ جن لوگوں کی عید کی نماز نہیں ادا ہو پائی، یعنی نہ وہ مسجد میں پڑھ پائے، نہ وہ عیدگاہ میں پڑھ پائے، اور نہ اسی طریقے سے کسی اور جگہ یعنی گھروں میں وہ عید کی نماز پڑھ پائے، تو ایسے لوگ کیا کریں؟ تو ایسے لوگوں کے لیے اس دن 4 رکعت اشراق کی چاشت کی نیت سے پڑھ لے وے، 4 رکعت نماز چاشت کی نیت سے پڑھ لے وے۔ یہ عید کی نماز کی طرف سے ادا تو نہیں ہوگی، البتہ اس کو عید کی نماز کا ثواب مل جاوے گا، اس لیے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جس کی عید کی نماز فوت ہو جاوے اس کو چاہیے کہ چاشت کی طرح 4 رکعت پڑھ لے۔ اور علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس بات کو لکھا ہے کہ اگرچہ یہ عید کی نماز تو نہیں ہوگی لیکن اس کی وجہ سے انشاءاللہ عید کی نماز کا ثواب مل جاوے گا۔ اس لیے یہ مختصر سا عید کی نماز کا طریقہ تھا، اس کو سامنے رکھتے ہوئے عید کی نماز کو ادا کر لیوے۔ اخیر میں یہ گزارش ہے کہ دیکھیے یہ جو رمضان کے گنے چنے دن باقی ہے اس کی ہم قدر کر لیوے، اور اگر کوئی دکانیں یا مالز یا کوئی چیزیں کھلتی بھی ہیں تو شاپنگ کرنے سے جانے سے پرہیز کرے۔ اس موقع پر عید کو ہم بالکل سادگی سے منائیں، جو کپڑے موجود ہیں پرانے ہیں اسی میں سے ہم کپڑوں کو پہن لیوے۔ اس لیے بہت سارے لوگوں نے بہت پیاری بات کہی کہ مسجدیں ہماری بند ہیں، ہم کیسے نئے کپڑے پہن کر خوش ہو سکتے ہیں؟ لہٰذا ہم اپنے وہی پرانے کپڑوں کے اندر، دھلے ہوئے کپڑوں کے اندر عید کی نمازوں کو ہم مکمل کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جلد سے جلد اس وبا کو ختم فرماوے۔ عید کے دنوں میں بھی بہت زیادہ گروپس بنا کر نہ بیٹھے، بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ میل جول نہ کرے، محلوں کے اندر بہت زیادہ جمگھٹے بنا کر نہ بیٹھے، اس چیز کا زیادہ سے زیادہ ہم خیال کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جلد سے جلد اس وبا کو ختم فرماوے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔